آج کا اگلا سوال، ایک بہن زہرا نعمان نے شہر کا نام نہیں لکھا، واٹس ایپ پر پوچھتی ہیں کہ کیا قبر پر کتبہ لگانا شرعاً منع ہے، اور یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا قبر کی مٹی پر اس نیت سے جادو کرنا کہ مرحوم کے اہل خانہ یا ان کی اولاد کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے اندر جو پہلا سوال ہے کہ قبر پر کتبہ لگانا کیسا ہے، در مختار کے اندر علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا کہ اگر ضرورت ہو تو قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ تاکہ قبر کا اثر محو نہ ہو۔ اگر اس نیت کے ساتھ کسی نے لکھا تو یہ لکھنا شرعاً جائز ہوگا۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ لکھنے کی ممانعت اگرچہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن لکھنے کے ثبوت پر اجماع عملی موجود ہے۔ اجماع ایک ہوتا ہے کسی مسئلے کے اوپر اس وقت کے علماء کا اجماع، یہ عملی اجماع ہے۔ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو علماء اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی قبروں کے اوپر کتبے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگر یہ حرام ہوتا یا منع ہوتا تو اس کے خلاف بہرحال ضرور کوئی عملی اقدام اٹھایا جاتا۔ تو اس لیے یہ شرعاً لکھنا اس وقت جائز ہے کہ جب ضرورت بن جائے۔ رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منع فرمایا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع کرنا یہ عذر کے بنا ہے۔ اگر عذر بن جائے تو پھر لکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اس کو علامہ نووی نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا جب ضرورت بن گئی تو اس میں لکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کا جب وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو قبر مبارک تھی اس کو کوہان کی طرح بنایا۔ کوہان کی طرح بنا کر پھر آپ نے وہاں پر ایک پتھر سے نشان لگایا۔ چونکہ اس دور کے اندر کوئی واضح طور پر تحریر وغیرہ نہیں لکھی جاتی تھی، بعض دفعہ کسی کی قبر پر نشان لگا دیا جاتا تھا، اور آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے اس وجہ سے منع فرمایا ہو، یا اس وجہ سے کہ لوگ اس وقت میں چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کوئی ایسی وہاں پر جا کے کوئی واہ ویلا نہ کرے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے منع فرما دیا ہو۔ تاہم متاخرین علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے جبکہ نیت اچھی ہو، اور اگر نیت غلط کر لی جائے تو پھر تو جناب کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جادو کرنا، یاد رکھیں کہ جادو حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے پر بھی امت کا اجماع ہے۔ اس بات کو علامہ نووی نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کے یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ جادو سیکھا کرتے تھے، اور جادو کا سب سے بڑا جو اثر بیان کیا جاتا ہے زوجین کے مابین لڑائی جھگڑا کروانا، عداوت کروانا، یہ سب سے بڑا اس کا اثر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی کہ اگر اس سے بڑا بھی کوئی اثر ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ فرما دیتا۔ بہرحال جادو جو ہے یہ ہو جاتا ہے، اور قبر کی مٹی پر جادو کرنا یہ تو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ بھئی قبرستان میں تو اس نیت سے جایا جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر تو ہمیں فکر آخرت نصیب ہو، اور اگر وہاں پر جا کر بھی کسی بندے نے شیطانی معاملات کرنے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس سے توبہ تائب کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی مانگے۔ اب رہی بات یہ کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو معوذتین، قرآن مجید فرقان حمید میں جو آخری دو صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ خاص جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اول آخر دروشی پڑھیں، اس نیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کروائیں، انشاءاللہ العزیز جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ مفتی صاحب، یہ جو بہن نے سوال کیا ہے زہرا نے، مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، ان کی اولاد پہ یا کوئی اثر ہوا ہے یا کسی نے جادو کروایا ہے، تو یہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں بتائیں کہ ان پر قاری جو صاحب جادو دیکھیں کہ جو بندہ جب پریشان ہوتا ہے نا کسی حوالے سے بھی، مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی عوام کے حوالے سے بھی کہ قبر کی مٹی کے اوپر جادو کرنا، او بھائی جادو تو ویسے ہی غلط ہے، چہ جائے کہ وہ قبر کی مٹی لے کے جناب اور اس کو ایسے معاملات کے اندر استعمال کرے، وہ مٹی کے جہاں پر ہر بندے نے جانا ہے،
جہاں پر تدفین ہونی ہے، جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ظاہری طور پر، تو یہ سارے معاملات مد نظر رکھتے ہوئے جناب آپ معوذتین پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وظائف ہوں گے، ان پر عمل کریں مفتی انشاءاللہ۔ صاحب بعض عامرین کے پاس جائیں تو ایسے الفاظ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ روحانی عمل ہے، حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہوتا ہے، نہ کسی بزرگ سے کوئی ایسے الفاظ ثابت ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی اصل کہاں سے ہے۔ تو اصل میں ہوتا وہ جادو ہے یا شیطانی کوئی عمل ہوتا ہے، عوام کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کر گزرتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ جب آپ کو یہ اس بات کا یقین ہو گیا نا کہ یہ چیز کوئی قرآنی آیات پر مشتمل نہیں، اور اگر قرآن کو معاذ اللہ کسی نے الٹا لکھا ہوا ہے یا خون سے لکھا ہوا ہے، یا کوئی آپ کے بال وغیرہ کوئی لینا چاہ رہا ہے، یا پرانے کپڑے کوئی لینا چاہ رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی شیطانی کام ہے۔ رہی بات یہ کہ آپ نے جو کہا جناب یہ کوئی روحانی علم ہے، میں روحانی نہیں، اس کو شیطانی علم کہوں گا، کہ جو لوگوں کے مابین جناب ایسے ہی فتنہ و فساد ڈال رہے ہیں۔ تو میں اپنی بہن کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ معوذتین پڑھیں، اس کے علاوہ اور بھی جو آیات احادیث کے اندر مذکور ہیں ان کی تلاوت کریں، انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب اگلا سوال پشاور سے محمد خان پوچھتے ہیں کہ تجدید ایمان کیا ہے اور کب اور کیسے کرتے ہیں، اس بارے میں مکمل رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید ایمان یعنی ایمان کو نئے سرے سے اپنے اندر سمجھ لیں شامل کرنا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں، ایمان نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایمان ہوتا ہے، اعمال صالحہ نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ نے لکھا کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بندے کا ایمان اس کی نسبت زیادہ ہے۔ ایمان نہ تو کم ہوتا ہے نہ ہی زیادہ۔ جب کسی بندے کے سینے میں ایمان آتا ہے تو وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اب اس ایمان کے اندر نکھار اعمال صالحہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے نا اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اب اس ایمان کو واپس لانے کے لیے، چونکہ اگر صرف اعمال صالحہ ہوں ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے بندے کو تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے کہ جناب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، اپنے تمام تر گناہوں سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، دوبارہ سے کلمہ پڑھیں، ایمان کی صفات جو ہیں ان پر بھی غور کیا کریں وقتاً فوقتاً کہ اس کے اندر ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اب یہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی نا کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں، اس پر ایک دلیل یہ سماعت کریں کہ ایک ایسا وقت ہو کہ جس وقت کے اندر کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف نہ لائیں، اس وقت کے اندر کسی بندے کا فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کر لینا، اس کو اس کی جمیع صفات کے ساتھ مان لینا، شرک نہ کرنا ایمان کے لیے کافی تھا۔ اب اس کے بعد مثلا اس دور کے اندر کسی نے اللہ تعالیٰ کو واحد مانا، آج کے دور میں واحد مانا، تو اس کا اور اس کا ایمان برابر ہے۔ اب اس نے اگر کوئی اچھے کام کیے اور آج کے دور میں کسی نے اچھے کام کیے تو جو اعمال صالحہ ہیں وہ جناب ایمان کے اندر نکھار پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ بعض دفعہ بندہ کوئی جملہ اپنی زبان سے ایسا کہہ دیتا ہے کہ اس جملہ کہنے کی وجہ سے 70 برس تک جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر دن ہر رات بندے کو تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہو کہ جو ہمارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ایک حدیث یوں بھی آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان اور فلاں گناہ بندے کے اندر جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کسی بندے نے کسی گناہ کو معاذ اللہ حلال سمجھ کے کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور جس طرح بادل سر کے اوپر ہوتا ہے اس طرح ایمان اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ جب وہ اس کبیح فعل سے باز آ جاتا ہے تو ایمان اس کے اندر واپس آ جاتا ہے۔